من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ کے راستے میں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اور نہیں جتاتے جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے احسان کو اور نہ اذیت دیتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ان لوگوں کے پاس اجر ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے لیے قول معروف اچھی بات کرنا و مغفرۃ اور معاف کر دینا خیر من صدقۃ بہتر ہے ایسے صدقہ سے یتبعھا اذی جس کے پیچھے کوئی احسان جتلایا جائے واللہ غنی حلیم بے شک اللہ رب العزت مستغنی ہیں اور بردبار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے والے درس میں سے پہلی آیت میں گزرا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، 700 سے لے کر جتنا چاہیں گے عطا کریں گے۔ اور اس کے لیے شرطیں کیا لگا دی گئی تھی کہ اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ ہو، تو اس کے لیے ایک شرط کیا تھی کہ ایمان ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ سنت کی اتباع ہو، حضور کی اتباع اور سنت کی اتباع ہو۔ اس کے بعد آج کی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان 3 شرطوں پر پورا اتری تو وہ قبول ہوتا ہے، لیکن اب ان کو باقی رکھنا ہے، تو فرمایا کہ باقی رکھنے کے لیے ان صدقات کے اجر و ثواب کو باقی رکھنے کے لیے 2 شرطیں اور ہیں، اور ایک شرط یہ ہے کہ آدمی احسان نہ جتلائے، جس کے ساتھ آدمی بلائی کا معاملہ کرتا ہے، جس پر خرچ کرتا ہے، احسان نہ جتلائے، اس سے کبھی یہ نہ کہ تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میرے ہاتھوں سے کھایا پیا اور میں نے تجھے سب کچھ سکھایا، میں نے تجھے کاروبار پر لگایا، میں نے یہ کیا اور اب جو ہے میرے سامنے بات کرتے ہو، یہ احسان جتلانا ہوا، یہ اچھی بات نہیں۔ احسان جتلائے گا تو وہ اس کا صدقہ ضائع ہو جائے، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اجر باقی رکھنا ہے اپنے صدقہ اور خیرات کا تو احسان نہ جتلائے، جس کے ساتھ بلائی کر لی ہے اس پر احسان نہ جتلائے۔ اور دوسرا فرمایا ولا اذن، اور اذیت بھی نہ دے۔ اذیت قولی بھی ہوتی ہے اور اذیت عملی اور فعلی بھی ہوتی ہے۔ قولی زبان سے بھی اس کو برا بلا نہ کہے، زبان سے بھی یہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میرا کھا کر اب میرے سامنے چل رہا ہے، میں نے اسے کھلایا اور میرے سامنے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، ایسا نہ کرے۔ اور عملی طور پر بھی اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا، اس کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، فرمایا نا ایسا نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ہاں صدقہ اور خیرات کیا، جس پر کیا نہ اس پر احسان جتلایا، نہ اس کو کوئی قولی یا عملی طور پر اذیت پہنچائی، کچھ بھی نہیں کیا، تو اب اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہوں نے اپنے اجر کو محفوظ رکھا ہے،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کمی کا اور غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب انہوں نے کسی کے ساتھ اچھائی کی اور اس میں آگے فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کرنا، مانگنے والا مانگ رہا ہے، فرمایا اس سے اچھی بات کرنا، و مغفرۃ، اور اس سے درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے، یتبعھا اذن، جس کے بعد کوئی اذیت پہنچائی جائے۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کوئی مانگ رہا ہے، اب دے تو دیا اس نے اسے، جیب سے نکالا اور دے دیا یہ لے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ اب اس کو ذلیل کر رہا ہے، تو اٹا کٹا آدمی ہے، تو ایسا زبردست، تو کیوں مانگتا ہے بھائی؟ تجھے کیا مانگنے کی پڑ گئی ہے؟ تیری آنکھیں سلامت، تیرے ہاتھ سلامت، تیرے پاؤں سلامت، تجھے محنت مزدوری کرنی چاہیے تھی، لہٰذا کیوں تو ایسا کر رہا ہے؟ اب یہ ذلیل کر رہا ہے، دینے کے بعد ذلیل کر رہا ہے۔ اسے فرمایا اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی صاف کہہ دے السلام علیکم بابا، ٹھیک ہے جاؤ، میرے پاس نہیں ہے جاؤ، بس بات ختم ہوگی۔ اب اس کو دے کر دینے کے بعد پھر اس طرح کرنا، اس کی تذلیل کر دینا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس کو اس طرح شرمندہ کر دینا، یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس نہیں دینا تو نہ دے، چھوڑ دے، یا کہ جی میں نصیحت کے لیے کر رہا ہوں، تو دینے کے بعد کیوں نصیحت کر رہا ہے؟ نصیحت پہلے کرنی چاہیے۔ دیکھا کوئی آدمی ایسا ہے، اس کو بلایا، اپنے پاس بیٹھا دیا، میرے پیارے آپ کو اللہ نے صحت، عافیت، تندرستی جیسی نعمت عطا کی ہے، آؤ تمہیں اگر مانگنا، کیوں مانگتے ہو تم؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم جو ہے محنت مزدوری کر لو، میں تمہیں جو ہے کہیں مزدوری پر لگا دیتا ہوں، تمہیں وہاں کسی کام پر لگا دیتا ہوں تاکہ تمہارا سلسلہ چلتا رہے۔ مانگنے سے یہ بہتر ہے اس سے یہ کہو پہلے نصیحت کر لے، لیکن دینے کے بعد اس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو یہ ذلیل کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، آپ نے کیا پیاری بات کی، جب آپ کے پاس مانگنے آیا آپ نے فرمایا بھائی تیرے گھر میں ہے کچھ؟ کہاں میرے ہر گھر میں ایک کمبل ہے اور فلاں چیز ہے، کچھ بتائی۔ تو آپ نے فرمایا ایک چیز تو تیری ضرورت کی ہے، دوسری لے آؤ۔ لے آئے، کہا بھائی کون اس سے لے گا؟ صحابہ سے پوچھا، تو ایک نے کہا، کسی نے کہا 1 درہم میں لوں گا یا 2 درہم میں، بہرحال میں پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو جب کہا کہ اتنے درہم میں لے لوں گا، آپ نے بیچ دیا اور اس کو کہا جاؤ بازار سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ ایک کلہاڑا خریدا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑے میں دستہ لگایا اور لکڑی کا دستہ لگا کر دیا، فرمایا یہ لے جاؤ اور جا کر تم کیا کرو؟ محنت مزدوری کرو، حلال کی کمائی کرو۔ اور وہ گیا اور اس نے یہ محنت شروع کی اور پھر اللہ نے اس کو بہت نوازا۔ یہ ایک طریقہ ہے، پہلے اس طرح سمجھاؤ، پہلے نصیحت کرو، اب دینے کے بعد آدمی اس کو کہے جی میں نصیحت کر رہا ہوں، یہ اس کو رسوا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا قول معروف، اچھی بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے، یتبعھا اذن، جس کے بعد کیا ہو؟ اذیت پہنچائے اور اس کو مانگنے پر عار دلائے، شرمندہ کرے، اس سے بہتر ہے پہلے اسے اس سے معذرت کر لے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تو غنی ہے، اللہ مستغنی ہے۔ بھائی کسی غریب کو دے کر اللہ کا تم فائدہ نہیں کر سکتے ہو، فائدہ کس کا ہوگا؟ اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ کو تو تمہارے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو دے رہے ہو تو اس میں اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ تو غنی ذات ہے، وہ مستغنی ذات ہے، حلیم بردبار ہے۔ آپ کی اس حرکت پر چاہتا تو فوراً آپ کو سزا دے دیتا اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا، لیکن نہیں، وہ بردبار ہے، وہ مہلت دے رہا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو، اس کے اجر کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، پس پہنچی اس کو موسلادھار بارش،
فترکہ صلدا، اور اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑ دیا، لا یقدرون، کسی چیز پر یہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر بھی، مما کسبوا، جو کچھ کیا تھا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے ایک شرط کیا تھی؟ اخلاص، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جیسے اذیت پہنچا کر اور جیسے احسان جتلا کر اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، ایسے ریاکاری کے ذریعے سے بھی اپنے صدقے کو ضائع کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اپنے صدقے کو ضائع کر رہا ہے۔ اور بڑی عجیب مثال دی، فرمایا ایک آدمی ہے اور وہ اس نے کیا کیا، ایک پتھر ہے، بڑا پتھر، اس میں مٹی ڈال دی، اور مٹی کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے، اس میں مٹی میں دانے ڈالے، جب دانے ڈالے ان دانوں سے کیا ہوا، کونپلیں نکلی، جب کونپلیں نکلی تنا بننے لگا، اب اس کو امیدیں ہیں کہ اس سے فصل تیار ہوگی، میں اس فصل کو اپنے استعمال میں لاؤں گا، سبزی تیار ہوگی، میں سبزی اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ لیکن اچانک کیا ہوا، موسلادھار بارش آئی، اور وہ اتنی تیز بارش اور موسلادھار وہ ساری مٹی کو بہا کر لے گئی، وہ فصل بھی ختم ہو گئی، وہ مٹی چلی گئی، بالکل صاف پتھر ہو گیا۔ فرمایا اس کی ساری امیدیں گئی، ختم ہو گئیں، وہاں کچھ بھی اس کو نہ ملا۔ فرمایا اسی طرح وہ آدمی جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ہاں اب اس کی امید کیا تھی؟ یہ تھی کہ مجھے اجر و ثواب کی فصل یہاں پر اگنے والی ہے، اجر اور ثواب مجھے ملے گا، اس امید سے تھا کہ یہاں سے اجر اور ثواب کی فصل نکلے گی۔ لیکن کیا کیا؟ دکھلاوا شروع کر دیا، ریاکاری شروع کر دی، اخلاص کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح جن پر احسان کیا ان کو کیا کر دیا، احسان جتلانے لگ گیا اور ان کو اذیتیں پہنچانے لگ گیا، تو بالکل اس کا یہ سارا عمل ضائع ہو گیا، اس چٹان کی طرح خالی چٹان رہی، اوپر سے مٹی ساری کی ساری چلی گئی، کچھ بھی نہ رہا، جو اس کو امیدیں تھی ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ فرمایا اس آدمی کے بھی نیک اعمال کی جو امیدیں تھیں وہ ساری ختم ہوگی، کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا، سارے کا سارا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ریاکاری کر لی، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا مطمع نظر نہ رہی، دکھلاوا رہا، لوگ کہیں گے بڑا ہی سخی آدمی ہے، بڑا ہی جو ہے خرچ کرنے والا آدمی ہے، یا جن پر کیا انہیں احسان جتلایا، اذیت پہنچائی، تو اپنا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اب اس کا فائدہ کچھ نہ ہوا، جیسے وہاں کچھ نہ ملا یہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اس لیے فرمایا کہ اصل چیز کیا ہے، اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اور جس پر خرچ کیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے اور اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ یہاں اس کا ذکر ہے، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو کافر قوم ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، ہدایت انہیں دیں گے جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔